مگر خواتین و حضرات کچھ ایسے غزوات بھی گزرے جن کے زمینی حقائق بڑے عجیب و غریب تھے. غزوہ بدر و احد میں زمینی حقائق کا بحران آیا ہوا تھا، اور بدر میں تو خاص طور پر 2 گھوڑے، کچھ کے پاس تلواریں، کچھ نے بانسوں کے آگے برچیاں لگائی ہوئی تھے، بھی 313 یا 17 اور مقابل 1000 کا لشکر اسلحہ پوش زرہ بختر پہنے ہوئے، شاہ سواران عرب، خون بھی وہی. یہ تو نہیں کہ ایک طرف کو بڑے جنگجو اور دلاور تھے اور دوسری طرف بڑے کمزور تھے. خواتین حضرات، جب بہت ساری فتوحات مسلمانوں نے حاصل کر لی تو یرموک کے میدان میں بہان ارمنی نے، آرمینیا کا جو کمانڈر تھا، اس نے بلایا بڑے بڑے سیانوں کو کہ یہ سوکھے سڑے ہوئے مدکوک عرب جو ہیں، یہ کیوں ہم ہاں سے موٹے تازے رومنز پہ غالب آ جاتے، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ تو ایک نے مشورہ دیا کہ حضرت بہتر یہ ہے کہ ان کو ان جیسوں سے لڑایا جائے تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے. تو پھر غسانی عربوں کو بلایا گیا جن کا سپہ سالار جبلہ بن اہم غسانی تھا، اور اس کو کہا گیا کہ تو جا اور اے ماڑے موٹے سے جو عرب ہیں ان کو مار بھگا. تو جبلہ بن اہم جب آیا اور اس کے ساتھ 50,000 سوار تھے. اگر ہم واقعی کا مغالطہ اور مغالبہ وہ بہت زیادہ مبالغہ آمیز ہے نکال بھی دیں تو لگتا یہ ہے کہ کم از کم اس کی اسٹرینتھ جو تھی اراؤنڈ اباؤٹ 30,000 to 50,000. تو دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں اس وقت سردار جو تھے ابو عبیدہ بن الجراح تھے، اور اس دن کمانڈ کی باری خالد سیف اللہ کی تھی. تو ابو عبیدہ نے خالد کو بلایا اور کہا دیکھو یہ غسانی عرب ہم سے لڑانے بھیج دیے انہوں نے، ان کا کیا علاج کیا جائے؟ اینڈ لک ایٹ ہیم، ہی سیڈ کہ ابا عبیدہ امین الامت، اگر آپ برا نہ مناؤ تو مجھے صرف اتنے سوار دے دو جتنے یہ 1000 ہیں. تو اس نے کہا ابا سلیمان کو ہوش کی بات کرو، میں نے مسلمانوں کو میرے لیے ایک مسلمان قیمتی ہے، میں تمہیں 50,000 کے خلاف 50 مسلمان دے دوں؟ اس نے کہا یہ حضرت بس ایسے کیجئے کہ جو شاہ سواران عرب میں طاق ہوں اور جن کے ہاتھ تلوار چلاتے ہوئے نہ تھکیں، مجھ کو وہ 50 بندے دے دو. تو خواتین و حضرات، جب 50 بندوں کو باہر آتے دیکھا تو بہان نے ایک وفد بھیجا اور پوچھا کہ بس ترکی تمام شد، صلح کے لیے آئے ہو نا؟ تو ہاں، ہماری شرائط یہ ہے کہ تم ہمارے علاقے چھوڑ دو. تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلواریں کھینچ لی. تو ایک دم سے حیران ہو گئے، اور پہلا اثر ان پہ اتنے خوف کا پڑا کہ پہلے حملے میں ہی ان کے بے شمار سپاہی کٹ گئے. مگر مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں زمینی حقائق ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ انہوں نے گھیرے میں لیا تو پورے کے پورے 50 کے 50 آدمی گم ہو گئے. تو ابو عبیدہ نے تاسف کا اظہار کیا اور کہا دیکھو میں کہتا تھا ابا سلیمان کو، یہ خالد بن ولید کا لقب ہے، اب وہ بھی گئے اتنے بڑے تو دوسرے بھی گئے. مین وائل حضرت خالد نے کہا کہ 3 آدمی اپنی کمریں جوڑ لو، اور اس سے زیادہ تمہارے سامنے 3 سے زیادہ دشمن آ نہیں سکتے. اگر تم یعنی 50,000 ایک دم تو چڑھ کے آئے گا نہیں، اور جو آتا اس کو قتل کرتے رہو. تو خواتین و حضرات، شام تک 3,000 غسانی عرب قتل ہوئے، 10 مسلمان شہید ہوئے، 10 گرفتار ہوئے، اور یہ فاتحانہ اپنے لشکر کو لوٹے. زمینی حقائق کچھ اس طرح عجیب و غریب ہیں کہ ہمیں کم از کم آج کے اپنے جرنیلوں کی بات سمجھ نہیں آتی. آج کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ غریب الدیار قوم مسلمان کو لڑنے کی اکساہٹ، اللہ کے دین پہ مرنے کی اکساہٹ، مسلسل پیغام دیا جا رہا، اگر ہلے بھی نا تو اوپر سے F-16 کی بمباری تمہیں تباہ کر دے.
آج تک خواتین و حضرات تاریخ عالم میں کسی ایسی قوم کا اور ایسے سردار کا وجود نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو خود دشمنوں سے ڈرایا ہو کہ خبردار ہلنا نہیں، اوپر سے بمبار آئیں گے، مار جائیں گے، ایسا قتل ہو گیا نا یاد آ گئے، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے۔ یہ خواتین و حضرات حیرت انگیز واقعہ تاریخ مسلمانان پاکستان میں گزرا۔ اب آپ دیکھیے کہ معرکہ غزوہ کو جا رہے ہیں مسلمان، حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، اور کیا عجیب غزوہ ذات الرقاع ہے اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری کی، اور کیا عجیب و غریب فرمان ہے۔ کہا ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم 7 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا اور باری باری اس پہ سواری کرتے تھے، اور پیدل چلتے چلتے ہمارے پاؤں چھلنی اور زخمی ہو گئے، خون رسنا شروع ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ اپنے گریبان پھاڑے اور پاؤں کے اوپر لپیٹے۔ یہ تھے خواتین و حضرات زمینی حقائق۔ ان زمینی حقائق کے ساتھ ان شیران اور آپ کے آبا و اجداد روما اور یونان کی سلطنتیں الٹ دی تھی۔ آج ماشاء اللہ تعالی خوف کس چیز کا؟ اللہ پر سے کیوں ہاتھ اٹھا جاتا ہے؟ جہاد بالسیف کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ کے دانشور ہی کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے دانشور جو ہیں، کیا جب احد میں شکست ہوئی تھی تو اللہ نے یہ کہا کہ تم شکست کے کہا نہیں، اللہ نے کہا دیکھو تمہاری تربیت میں بہت بڑا نقص آ گیا تھا، بہت بڑا، وہ نقص جو ایک صحابی میں نہیں آیا، حضرت سعید بن جبیر میں نہیں آیا، مگر باقی جب مال و دولت کے لیے اترے تو اللہ نے احد کی شکست کسی جنرل کی طاقت کے نام نہیں کی، یا اس کو رسول اللہ کی شکست نہیں کہا، بلکہ کہا یہ تھوڑی سی سزا تمہیں ان گناہوں کی وجہ سے دی گئی جو مال و اسباب دنیا پہ نثار۔ تو جہاد میں کم از کم احد یہ سبق دیتا ہے کہ مال و اسباب کی خواہش کے لیے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا، مال و اسباب کی خواہش کے لیے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور خواتین و حضرات خندق تو نرالا معرکہ ہے۔ خندق میں تو کمانڈر جو ہے اور جس کو کمانڈ کیا جا رہا ہے دونوں عجیب غریب برے حال میں ہیں۔ زمینی حقائق بڑے نرالے ہیں کہ فوج ترس رہی ہے دانے دانے کو، اور پیٹ سے کپڑا اٹھایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اب تو پیٹ پچک کے کمر کو جا لگے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور پتھر باندھے ہوئے تاکہ وزن رہے اور چلنے پھرنے میں آسانی رہے۔ تو کمانڈر اپنا کپڑا اٹھا رہا ہے، کہتے ہیں میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ خواتین حضرات بھوک، افلاس، گرسنگی، خوف۔ تو ایک دن تنگ آ کے اصحاب، یہ معرکہ جب اختتام کو پہنچا تو تنگ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو کلیجے حلق کو آ رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب تو کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، صبر اختتام پذیر ہے۔ تو قرآن حکیم میں آیت بڑی خوبصورت ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ وَلَمَّ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے قوموں کو تو ہم نے زیادہ شدت سے آزمایا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جنگوں سے، بیماریوں سے، قتل و غارت سے، وَزُلْزِلُوا، ان کو زلزلوں کے جھٹکے دیے گئے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، اتنی سختیاں، ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے، متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ بے چارگی میں رسول پکار اٹھے، ان کی امتیں پکار اٹھیں کہ اب اس سے سختیاں کیا اور برداشت کریں۔ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، جہاں تمہارا صبر ختم ہوتا اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے۔
جہاں تمہارا صبر چل رہا ہے تو تمہارے درجات اللہ کے قریب بڑھ رہے ہیں. جہاں تمہارا صبر ختم ہے وہیں اللہ کی مدد ہے. اللہ تمہیں ضائع نہیں کرتا. اور جب بہت بہت مشکلیں ہو گئیں، پیغمبر کیا عجیب غریب حکمت کا مالک ہے، صبر کرا رہا ہے، دکھ دلا رہا ہے، مگر جب تنگ آ گیا صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ اب تو کلیجے حلق کو آ رہے ہیں. فرمایا یہ لو چھوٹی سی دعا پڑھ لو، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا. اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا. اے اللہ پردہ داری فرما، اے اللہ امن عطا فرما. اس کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں. نظر آتا ہے آپ کو کہ اللہ پردہ داری فرما، اے اللہ امن عطا فرما. مگر رب کعبہ کی قسم میں کوئی دعا اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پردہ داری فرما. کمزوریوں کی، حماقتوں کی، ہمارے اضطراب کی، عزلت گزینیوں کی، اداسیوں کی، ہماری تمام جو ہے پریشانیوں کو ایک ہی چیز ڈھانپتی ہے، اور وہ ستار العیوب کا کرم ہے جو ڈھانپتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع دعا بخشی کہ اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا. اس دعا کی تاثیر اور قبولیت میں صرف کچھ گھنٹے تھے کہ آندھی آئی، دشمنوں کے تخت الٹ گئے، سارے لوگ بھاگ گئے، اور مدینہ کی فضائیں جو تھی نفاق اور کفر کے غلبے سے پاک ہو. خواتین و حضرات، میرا خیال یہ ہے کہ میں زیادہ وقت آپ کا لے رہا ہوں، بس اب کچھ اختتامی باتیں اسی فلسفہ جہاد پر کہ جہاد ابتدائے اسلام ہے، انتہائے اسلام ہے، آغاز مسلمان ہے، انجام مسلمان ہے. ایک مسلسل کوشش کا نام، ایک ایسی جد و جہد جو زندگی ناتمام میں بظاہر پوری نہیں ہوتی، جو آپ شاید مقصد کے حصول تک آپ زندہ نہ رہیں، شاید آپ شہادت پا جائیں. موت اس جد و جہد کا رستہ روکتی ہے، شہادت اس جد و جہد کا رستہ روکتی ہے. اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جہاد ایک کوشش ناکام ہے، مگر سکرات تک یہ ایسی کاوش حصول علم ہے کہ جو جبلی جبر و استبداد سے لے کر سکونت و سکینت علم تک جہاد مقصود طالبان علم و صداقت ہے. علم والوں کی تلاش ہے، محبت والوں کی تلاش ہے. جہاد کوئی معمولی کیفیت نہیں اور ایک چھوٹا سا فکسڈ انسٹیٹیوشن نہیں. طلوع مہر سے نصف نہار تک اور ہلال سے ماہ کامل تک جہاد ایک مختصر وقفہ حیات میں بلوغت علم و فکر کی ایک ایسی متحرک اور جاں گسل کوشش ہے. جہاد دوران حیات میں تکمیل کی آرزو ہے، جستجو ہے، مگر حصول مقصد سے بے نیازی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اپنا مقصد آپ حاصل کریں، مگر جہاد ایک آرزو ہے، ایک مسلسل جستجو ہے. مکمل تاریکیوں میں، بیم موج میں، گرداب میں، قرب ساحل کی جاں گداز جد و جہد کو جہاد کہتے ہیں. خواتین و حضرات، کرب و بلائے صنم کدائے حیات میں جہاد اس لمحہ نجات تک پہنچنے کا نام ہے جسے اقبال نے ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ نشان مرد حق دیگر چی گویم چمر گایت تبسم بر لب اوست. کہ نشان مرد حق، اب اور میں تجھے کیا کہوں کہ جب لمحہ مرگ آتا ہے تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے انجام آغاز زندگی سے لے کر انجام زندگی تک رضائے پروردگار کو پورا کیا. اب اسے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی آرزو نہیں، اور وہ بڑی سلامتی سے رب کریم تک پہنچتا ہے. بیم و رجا کے درمیان دنیا و آخرت کے تقابل میں، انکار اور اقرار کی کشمکش میں، جبلی خواہشات اور کشف قلوب میں، کہ ایسی کوشش، جہاد کو ایسی کوشش کہا جائے گا جو علم الیقین سے
عین الیقین تک پہنچتی ہے، اور پھر عین الیقین سے وہ شہادت یقین تک یعنی حق الیقین تک پہنچتی ہے، مائیت ربانی تک پہنچتی ہے، اور خدا کے تقرب تک پہنچتی ہے، اور شہید اس عالم میں وہ اچیومنٹ حاصل کرتا ہے۔ اور شہید میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ شہید اپنے بستر پہ بھی شہید ہو سکتا ہے، اور اس دکھ اور کرب و بلا میں سے گزرتے ہوئے جہاد ارتقاء علم و عمل کی منازل کا نام۔ جہاد ایک سٹیٹک آرڈر نہیں ہے، جہاد ایک کھڑی حیثیت نہیں ہے کہ تلوار پکڑی اٹھائی اور دشمن کو قتل کیا یا مقتول ہوئے۔ جہاد علم و عقل کی ارتقاء ہے، علم و معرفت کی منازل کا نام ہے۔ ایک ایسی قلبی اور ذہنی کشمکش، ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسی قلبی اور ذہنی کشمکش جس میں عذاب و ثواب، خیر و شر، نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر مسلمان اپنی حصے بقا کو، اپنے سروائیول کو رب کریم کی نظر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو تمام زندگیوں سے اعلیٰ عرفہ ہے، جس میں مسلمان عذاب و ثواب، خیر و شر، نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر مسلمان اپنا سروائیول، اپنے حصے بقا کو رب کریم کی نظر کرتا ہے۔ بجز اخلاص جہاد کی کوئی بنیاد نہیں، فصیل دل کے کلش پر ستارہ جو تیرا غم۔ حاضرین و حضرات، بجز اخلاص جہاد کی کوئی بنیاد نہیں، فصیل دل کے کلش پر ستارہ جو تیرا غم، تیری طلب تجھے پانے کی آرزو تیرا غم۔ اس کے سوا جہاد کچھ نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس معرفت سے گزرے، یوم الست کے پیمان کی تصدیق ہے جہاد، اسی کو ریکور کرنا ہے۔ وہ جو بندگی کا اقرار آپ الست کے دن کرائے تھے، اسی کو ریکور کرنے کا اور ڈسکور کرنے کا نام جہاد ہے۔ یوم الست کے اقرار وفا کی تجدید اور نظر جان سے عہد و پیمان کی تصدیق، لا دینیت کے سراب، ظن و تخمین کے حجاب اور شکوک و شبہات کے خارزاروں سے گزرتے ہوئے شبستان محبت و اخلاص میں لمحہ پروردگار جہاد ہے۔ جب ان کیفیات سے گزرتے ہوئے لمحہ پروردگار جہاد ہے، وصال لمحہ پروردگار جہاد ہے۔ ترک جہاد ترک زندگی ہے، ترک اسلام ہے۔ جہاد وقتی اور لمحاتی نہیں، جہاد وساوس سے زندگی کی طرح نہیں۔ خواتین و حضرات، جہاد ایک وسوسہ نہیں، وہم نہیں، جوش نہیں، خروش نہیں۔ جہاد وساوس سے زندگی کی طرح چونکاہٹ نہیں، پائل کی جھنکار نہیں، یا طبلے کی تھاپ نہیں ہے۔ کمعقل لوگوں کے زمینی حقائق، موازنہ اسباب اور دنیاوی آرزوؤں کے سراب اور کشادہ معیشت کا خواب نہیں ہے جہاد۔ جہاد فقر مصطفیٰ ہے، جنون علم اصحاب صفا ہے۔ جہاد برا بن مالک کی قسم ہے۔ جہاد صدق صدیق اکبر ہے۔ جہاد جنگ نفس عمر ہے، جود و سخائے عثمان ہے، طلوع شمشیر حیدر ہے، دست یزدان علی ہے۔ جہاد ایک مکمل، مؤثر اور مربوط کوشش ہے۔ خالد بن سیف اللہ کی سپہ سالاری کو جہاد کہتے ہیں۔ انتظام و انصرام میں امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح مجاہد ہے۔ اوج ثریا سے معلق علم کے لال شب چراغ کے لیے مالک و ابو حنیفہ اور حنبل اور شافعی کی تحصیل علم ہے۔ جہاد غربت اور مسافرت کے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایک حدیث رسول کے لیے بخاری اور مسلم کی ہمت و جرت اور جذبہ تحصیل کی داستان ہے۔ جہاد ان مجاہدین قرون اولیٰ کی اعلیٰ روایات کے نام ہے جو ہیروں
اور ایٹن کی درسگاہوں کو شرمندہ کرتی ہے. جو پیشانیوں پہ خدا کا نور لیے، چہروں پہ وصال خداوند کی آرزو لیے، زبانوں پہ تسبیحات پروردگار لیے، قادسیہ اور یرموک، اجنادین، انطاکیہ اور مدائن کے مضبوط ترین حصاروں کو ملیا میٹ کر گئے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جہاد علم کے لیے اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صلہ اور گلہ سے بے آزاد، حرص و آز سے بے نیاز، بے پرواہ نشیب و فراز، ایسی متوازن معتدل کاش جو کربلا کے زہرہ گداز حادثے کو بھی پرے کا نہیں سمجھتے. دور حاضر استثنائی نہیں ہے، اٹس نو ایکسیپشن. جو رسول اکرم کی حدیث میں ہے، غالب علماء و کام ایک جان دو غالب، ایسے میں امید دم توڑتی نظر آتی ہے، توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آتی. جو قلم اٹھاتا ہے قلم کاٹ دیا جاتا ہے، سر اٹھاتا ہے سر کاٹ دیا جاتا ہے. اہل جبر و استدبار کو شہیدوں کے سر کاٹنے بڑے پسند ہیں. انہوں نے بڑے تفاخر سے کہا ہے کہ مسلمان آرزو شہادت رکھتا ہے تو ہم بڑے شوق سے اس کی شہادت کی آرزو پوری کریں گے. طنز و تشنیع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے دہن مارے آتشی کی طرح ہیں جو ہر طرح سے مسلمان کو ڈس رہے ہیں. ان کو نفسیاتی اذیت پہنچا رہے ہیں، پریکٹیکل اذیت پہنچا رہے ہیں، کچھ وہ پہنچا رہے ہیں، کچھ ان کے کارندے پہنچا رہے ہیں. شکستہ پائی نے منزل کو نظر سے اوجھل کر دیا ہے. ایمان و اسلام اتنا کمزور کہ آیات الہی پہ تصرف ہو رہا ہے. قرآن کو اساطیر الاولین سمجھا جا رہا ہے. مگر حضرات گرامی، اللہ بھی کچھ فیصلے کر چکا ہے. اللہ کسی غریب قوم کو تو نہیں مارتا، اللہ کسی پس درجے کی معیشت کو تباہ نہیں کرتا. بھوکے لوگوں کو تو اس کو خود پتا ہے، حدیث قدسی اور رسول ہے کہ بھوکا تو کفر کے قریب ہوتا ہے، اس کے مارنے کا دستور جدا ہے. اس نے قرآن حکیم میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. ہم قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ اپنی معیشت پہ اترا رہے ہوتے ہیں. ہم قوموں کو عروج میں پکڑتے ہیں. بابل اور نینوا کو عروج میں پکڑا، ہم نے ہخامنشی خاندان کو عروج میں پکڑا، ہم نے عاد و سمود کو ان کے عروج میں پکڑا، ہم نے قوم سبا کو اس کے عروج میں پکڑا. ہم کمزور قوموں کو نہیں مارتے. آپ کم از کم خدا سے محفوظ ہو اس لحاظ سے. مگر کیا پرانی بستیوں کے آثار دنیا سے اٹھ چکے ہیں؟ کیا بیسیوں متکبر اور متمرد تہذیبات کے سراغ معدوم ہو چکے ہیں؟ بہت مقام ایسے ہیں خواتین و حضرات کہ ناخنوں سے زمین کھود دو تو کوئی نہ کوئی نشان عبرت حاصل ہو جاتا ہے. بہت مقام ایسے ہیں. خروج دجال سے بڑا کیا فتنہ ہوگا جو تاریخ عالم کے مقدر میں ہے. میں اگر آپ بھول گئے کہ خدا کیا کہتا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو ملک کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. کیا اس کے سامنے دجال بھڑکے گا؟ کیا اس کا خوف ہمیں دلایا جائے گا جو جلال و اکرام کا رب وضاحت سے آپ کو وَلِمَنَ الْمُلْكَ الْيَوْمِ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، میں واحد ہوں، میں قہار ہوں. کیا بحرانوں کے اس جہاں میں یہ لوہے اور آگ کی چیل اور کوے آپ کو ڈرائیں گے؟ ان کا خوف آپ کے دلوں پہ طاری ہوگا؟ کیا آپ فراموش کر گئے کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ ہم ہر حال میں، ہر دجل و فریب میں، اس دنیا کے ہر بحران میں، قوت و استبداد کے ہر مظاہرے میں، فرعون و نمرود و حامان کے اس دور میں بھی اسلام کو لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہر حال میں اپنے دین کو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے. کیا آپ حدیث رسول کو فراموش کر بیٹھے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت فتنہ دجال پہ غالب آئے گی؟ آپ کب بھول گئے؟ آپ کب بھول گئے کہ صرف اور صرف
جہاد علم عمل اور علم، جہاد تربیت نفس اور جہاد بالسیف ہی اس المیے سے باہر نکالنے کا آپ کا واحد ذریعہ ہے۔ جہاد کے بغیر اسلام بکھرے ہوئے کاغذوں کا طومار ہے۔ جہاد کے بغیر اسلام بکھرے ہوئے کاغذوں کا طومار ہے۔ اسلام جہاد کے بغیر جسد بے جان ہے۔ جہاد اسلام ہے اور اسلام جہاد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس دوسرے سیشن کا آغاز انشاءاللہ ابرار الحق کی نعت سے ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نعت ضرور سناؤں گا، اس سے پہلے صرف میں اپنے تھوڑے سے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کا، میری بڑی فیوریٹ شخصیت ہیں، اور میں آپ لوگوں سے یہ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً آج سے 6 سال پہلے مجھے میری طبیعت کچھ عجیب ایک انزائٹی کا شکار ہوئی کسی وجہ سے، وہ ہاسپٹل کے حوالے سے، اور میں کافی طبیعتاً جنونی سا آدمی ہوں، اور وہ ایک بھوت سر پہ سوار ہوا، اور ان دنوں بڑی پرابلمز آ رہی تھیں ہاسپٹل کے معاملے میں، معاملات ٹھیک نہیں جا رہے تھے، تو ایک انزائٹی اٹیکس مجھے ہونا شروع ہو گئے۔ میرے لیے بڑا عجیب معاملہ تھا، تو مجھے کسی نے پروفیسر صاحب کے بارے میں بتایا، تو جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے انہوں نے ایک تسبیح دی، اور وہ امیزنگ اثر اس میں تھا، اللہ تعالیٰ کے نام تھے، اور وہ دن جائے اور آج کا آئے میں وہ تسبیح کر رہا ہوں، اور انزائٹی اٹیک تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اور اتنی آسانیاں ہر کام کے اندر مجھے ہوئیں کہ جس کا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ پروفیسر صاحب کا نالج تعلیم جو دے رہے ہیں یہ پاکستان کے نوک اینڈ کارنرز کے اندر جائے، اور خان صاحب نے جو اچھی بات کی کہ ان کے جو خیالات ہیں، میں تو ان کو مذہبی سائنٹسٹ کہنا چاہتا ہوں، کہ یہ جو ریسرچ ورک ہے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہوا ہی نہیں، تو ان کے اندر ان کی تعلیمات کے اندر جو میں نے ایک دیکھی دین کے حوالے سے بات، وہ کہ ریسرچ پہ مبنی ہے، یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس معاملات کو ان کی بات کو میں تو جہاں پہ بھی جاتا ہوں وہ پھیلاتا ہوں، اور یہی میرا پیغام آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ اتنی ساری تعداد میں اور اتنے سارے انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ، عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، جو بات کو سمجھنے والے ہیں، تدبر کرنے فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایسے لوگ ایک چھت کے نیچے بڑی مشکل سے جمع ہوتے ہیں، اور وہ پروفیسر صاحب کی ڈائنامک شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں، میں تو وہ تسبیح آگے دے کے چھوٹا سا پیر بھی بن گیا ہوں، میں نے بڑے لوگوں کو آگے دیا، اور میں نے پروفیسر صاحب سے اس کی اجازت لی ہوئی ہے، اور یقین کریں لوگ مجھے بڑا شوق سے فون کرتے ہیں کہ بھئی وہ بڑا کام کیا اس تسبیح نے، تو آگے ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو پھر میں ذرا تھوڑے سے غرور سے کہتا ہوں نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، میں بتاؤں گا جب دینی ہوگی لیکن پھر میں کہہ دیتا ہوں نہیں آگے دو، کیونکہ آبویسلی نیکی کا کام ہے، اس کو جتنا بھی پھیلایا جائے وہ کم ہے۔ دوستو ہاسپٹل کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے ضرور یہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو شروع کیا تھا ہم نے کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ 350 ملین روپے کا پروجیکٹ اب نہ صرف کہ مکمل ہو چکا ہے بلکہ چل رہا ہے بڑے احسن طریقے سے، اور اب تک لاکھوں مستحق مریضوں کا مفت علاج ہو چکا ہے، 95% لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں ہم لوگ، ڈائلسس مشینز چل رہی ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، سرجیکل سینٹرز چل رہے ہیں، کارڈک آپریشنز ہو رہے ہیں، سارے معاملات جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے وہ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ہاسپٹل کا جو اس کو چلانے کا خرچہ ہے وہ کافی بڑا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں سے کنٹینیوس سپورٹ کی میں اپیل کروں گا، کیونکہ اس طرح کے ہاسپٹل جس کی ویزیبلٹی بھی کم ہو، ریموٹ ایریا کے اندر ہو، لوگ وہاں جا نہ سکتے ہوں، 15-16 اسپیشلسٹ وہاں پہ سرو کر رہے ہوں، تو ان کی پیرامیڈیکل سٹاف کی، ڈاکٹرز کی سیلریز، ہر معاملات کو چلانا کافی تقریباً 10-12 ملین روپیز ہر مہینے کا یہ خرچہ اس میں آتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا بھی ضرور خیال رکھیں گے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور اپنی نعت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام ہے۔
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ، اس ٹاپک کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ ہے کہ ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ بہت علمی اور فکری سیشن ہوتا ہے یہ، اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ سوال خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو، پروفیسر صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک سوال کا جواب ضرور دیا جائے۔ میرا عمران خان صاحب اور حمید گل صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہم پاکستان کے مایہ ناز سیاستدان بھی ہیں۔ ان سے سوال ہے کہ اس وقت ملک میں جس کلچر کا تشہیر کی جا رہی ہے اور ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، میں قائدین کو دکھی دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جتنے بھی مرکزی قائدین ہیں ان کو اس یلغار کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو چوڑیاں پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ جائیں۔ جی خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اس کا میرے سینئر ہیں جنرل حمید گل صاحب، تو میں کہوں گا کہ آپ ذرا آپ بولیں گے ٹیک اوپن، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر دوسری اینڈ سے شروع کروں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سے کیا
लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम खुद आपको सुनने आए थे और मेरे लिए जो आपने ख़ास तौर पे जहाद की जब आपने बात की, तो मुझे जो इंटरेस्ट की आपकी जब आपने ज़मीनी हक़ाइक़ या जिसको जनरल मुशर्रफ प्रैग्मेटिज़म कहते हैं, आपने जो इसकी बात की, मैं समझता हूँ कि ये बड़े फोरम में करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को खौफ दिलवा के इतना डरा दिया है कि हम बजाय कोई अपने लोगों के हक की बात करें, कोई ह्यूमन राइट्स की बात करें जो हमारे पाकिस्तानियों के वायलेट हो रहे हैं 9/11 के बाद, वॉर ऑन टेररिज्म के बाद, पाकिस्तानियों को उठा के बाहर ले गए हमारी एजेंसीज FBI के साथ मिलके। वज़ीरिस्तान के अंदर पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप रखी गई वहाँ। अपने फ़ौजी भी मरे और अपने शहरी मरे, और जो पकड़े तो 13-14 साल के उज़्बेक पकड़े, बच्चे उज़्बेक के, और उनको बताया गया कि जी ये दहशतगर्द है। तो ये सारी पॉलिसी इसलिए कामयाब हो रही है कि बार बार हुकूमत के वज़ीर आके पब्लिक को ये बताते हैं कि अगर हमने ये अमेरिका का हर कमांड ना माना तो हमें बर्बाद कर देगा अमेरिका। तो खुद ही खौफ दिलवाते हैं। और ये आपने मैं आपको एक टेलीविज़न प्रोग्राम का बताऊं कि मैं शेख रशीद के साथ टीवी पे बैठा था, तो मैंने सिर्फ एक बात की कि क्या हम अमेरिकनों को ये नहीं कह सकते कि जो उनके अपने शहरियों को जो राइट्स देते हैं वो हम भी अपने शहरियों को दे दें? क्या ये इतना मुश्किल है अमेरिकनों को कहना कि जो आपके शहरियों के ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारे शहरियों के भी होने चाहिए? तो आगे से शेख रशीद मुझे कहता, इमरान साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, हमारा तोरा बोरा बना देगा अमेरिका। टीवी के ऊपर सारी पाकिस्तान देख रहा है कि हम अपने हुकूक भी नहीं मांग सकते, हम इतने गिर चुके हैं। अंग्रेज की गुलामी के दौरान अगर किसी भी इंसान के ऊपर दहशतगर्दी का चार्ज लगता था, 24 घंटे के बाद उसको अदालत के अंदर पेश करते थे। अंग्रेज की गुलामी थी, उसके खिलाफ जो भी खड़ा, जिसको वो अंग्रेज दहशतगर्द कहता था, उसको भी 24 घंटे के बाद एक चार्जेस पेश करते थे, उसके राइट्स थे। आज आज़ाद पाकिस्तान के अंदर लोगों को उठा के ले गए। एक डॉक्टर आफिया, उसकी माँ का मुझे टेलीफोन आया रोती हुई कि बेटी गई ट्रेन स्टेशन में, इस्लामाबाद जाने लगी, वहाँ से गायब ही हो गई, अभी तक ना पता चला किधर गई। 1.5 साल की उसकी छोटी बच्ची, 2 और बच्चे, कोई पता नहीं डॉक्टर आफिया किधर गायब हो गई। वो सैफुल्लाह पराचा, उसकी बीवी का टेलीफोन आया, 2 साल से शुगर का पेशेंट, कोई चार्जेस नहीं लगाए इनके ऊपर, गायब किए हुए हैं, अबडक्ट किए हुए हैं। ऐसे कई और केसेस हैं। तो ये सारी पॉलिसी इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो लोगों को पहले खौफ दिलवाती है कि जी अगर हमने ये ना किया तो अमेरिका बर्बाद कर देगा, और उसके बाद जो भी हमारे राइट्स वायलेट करना चाहती है वो कर सकती है। मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब, आपको ये जो लेक्चर आपने दिया ये बड़े फोरम पे देना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए कि कभी भी पॉलिसी खौफ के ऊपर नहीं बनती, पॉलिसी प्रिंसिपल्स पे बनती है। कौम अपने इंटरेस्ट को सामने रख के बनाती है, अपने विजन को सामने रखती है कि किस मकसद से पाकिस्तान बना था। आज बिल्कुल पाकिस्तान की कोई विजन की समझ नहीं आ रही। एक नई पॉलिसी आई है एनलाइटेंड मॉडरेशन। मैं बड़ी समझता हूं कि मुझे अंग्रेजी काफ़ी लोगों से बेहतर आती है, लेकिन मैं अभी तक इसका मतलब नहीं समझ सका कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का क्या मतलब है। मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि इसका मतलब तो कुछ है नहीं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसका मतलब ये है, 2-3 मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये कि चुप करके अमेरिकनों की गुलामी कबूल कर लो। दूसरा इसका मकसद ये है कि अगर आप मॉडरेट, वो मुसलमान है जो कि एक मगरबी तौर तरीके अपना चुका है और मगरबी वैल्यू सिस्टम अपना चुका है, वो मॉडरेट है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडरेट का मतलब वो, और आप देख लें सारे हमारे जितने ऊपर आज वुज़रा और जितने, वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह लोग ये ना कह दें ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड और आगे
ماڈرن مسلمان یا ماڈریٹ مسلمان وہ ہے جو کہ ایک ویسٹرنائز مسلمان ہے. تو یہ ایک اس کا جو سب سے برا نقصان ہے وہ ہمارے نوجوانوں پہ ہے. اور وہ نوجوانوں پہ اگر آپ نے نقصان دیکھنا ہے تو ہماری ٹی وی چینلز اب دیکھ لیں. اس میں ایک کلچر نکلا ہے کہ جو ویسٹرنائز چیز ہیں اس میں فخر کیا جاتا ہے کہ اگر میں ویسٹرن ہوں تو فخر ہے. ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں کوئی ضروری تعلق نہیں. ماڈرنائزیشن تو انسان کا ذہن آگے بڑھتا ہے. پروفیسر صاحب نے بات کی پروفیسرز کی, یونیورسٹی پروفیسرز کی جو ییل اور ہارورڈ سے پڑھ کے آ جاتے ہیں. اصل میں تو جب تک آپ کے ملک میں اوریجنل تھاٹ نہیں آتا, جس کی ابھی یہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ جب اپنے ذہن کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کاپی نہیں کسی کو کرتے. آپ ضرور ساری دنیا میں سے نالج گیدر کریں لیکن پھر اس کو خود پروسیس کریں. اوریجنل تھاٹ تو وہ ہوتا ہے. تو آج ہمارے ملک میں ویسٹرنائزیشن کے نام پہ ویسٹرن کلچرل امپیریلزم کو امپوز کیا جا رہا ہے ہمارے ملک پہ. اور وہ جس طرح میں نے کہا ٹی وی پہ آپ ریفلیکٹ کر لیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کو, اور یہ سگنل دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو کہ اگر آپ نے ماڈرن ہونا ہے تو ایک ویسٹرن کلون بن جائیں. جو بھی مغرب سے خان صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ یہ تو آپ نے بہت مناسب جواب دے دیا. ایک جواب میں آپ کو ذرا دفاعی پوزیشن میں جانا پڑے گا. میرے پاس یہ سوال آیا ہے کہ آپ کے ہسپتال میں فری علاج کیا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں مفت علاج نہیں کیا جاتا اور لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ پروفیسر صاحب, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل یہ ایک معجزہ ہے پاکستان میں. اس کا میں کریڈٹ نہیں لیتا, یہ سب پاکستان کی قوم کو کریڈٹ لینا چاہیے. یہ دنیا کے اندر واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. ہسپتال ہر سال خسارہ کرتا ہے 55 کروڑ روپے کا. 70% مریض کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 15 کروڑ آبادی کے اندر ایک کینسر ہاسپٹل ہے. برطانیہ کے اندر 6 کروڑ لوگوں میں 50 کینسر سینٹر ہیں. امریکہ میں 250 کینسر سینٹر ہیں. یہاں ایک ہاسپٹل ہے. سارے جگہ سے لوگ اس ہسپتال آتے ہیں. ہسپتال بھرا ہوا ہے. ہر روز ہمیں مریضوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے. صرف ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کی کینسر فرسٹ سٹیج پہ ہو, یعنی کہ مریض لا علاج نہ ہو. جن کی کینسر پھیل جاتی ہے ان کو میں واپس کرنا پڑتا ہے اور ہر روز مریض واپس کرتے ہیں. تو جب مریض کو آپ واپس کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ شد تاثر ہوتا ہے کہ ہمیں اس لیے واپس کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. یہ بالکل غلط ہے. ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان میں ساری جتنی کینسر ہے اس کا علاج نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کراچی کے اندر اتنا, حالانکہ یہ ابھی 55 کروڑ کا خسارہ ہے ہسپتال میں ہر سال, اس کے باوجود کراچی کے اندر دوسرا کینسر ہسپتال شروع کرنے لگے ہیں صرف اس لیے کہ اتنی زیادہ کینسر ہے اور ایک ہسپتال کافی نہیں ہے. خادم حضرات, ایک طریقہ تو وہ تھا کہ ہم نے ان سے پوچھا, اعتراض کیا, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں اور ایک ایسی کاز کے لیے جو نہ سیاسی ہے, جو پیور اخلاقی اور انسانی ہے, اور ہم ہر ممکن حد تک اپنے صدقات اور دوسرے نظام کے ساتھ خان صاحب کے سسٹم کی مدد کریں, تو پھر ہم اس گلے کو بھی شیئر کریں گے اور اس ذمہ داری کو بھی کو جو بحیثیت قوم ہم پر اور بحیثیت مسلمان ہم پہ عائد ہوتی ہے. جی خان صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم چندہ جمع کرنے کے لیے بھارتی اداکاروں کے محتاج ہیں؟ دیکھیں, میں 15 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. میں نے اللہ سے, جب میں مکہ گیا عمرے کے لیے, تو میں نے دعا کی کہ اللہ اب مجھے اس سے آزادی دے دیں, کیونکہ 15 سال پیسے اکٹھے کرنا بڑا ٹائم ہوتا ہے. فنڈ ریزنگ بڑا مشکل کام ہے. جن جنوں میں سے آپ نے فنڈ ریزنگ کیا آپ کو سمجھ ہوگی کہ بڑا مشکل کام ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ عامر خان کو میں نے بلایا ہے, وہ ایک مسلمان بھی تھا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ہاں ہندوستانی تھا لیکن پاکستانی مسلمان جو
ایک اچھا کام کرنے آیا ہے. میں تو شکر کرتا ہوں کہ ایک اور تجویز آئی تھی, وہ میں نے اس پہ نہیں عمل کر لیا. کسی نے کہا تھا ایشوریہ رائے کو بلا لے, تو اس کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہونا تھا. بہرحال میں آپ کو صرف کینسر کی ایک آپ کو تاکہ پتہ چل جائے, ہر 1000 کینسر کا مریض جو پاکستان سے باہر امریکہ یا انگلینڈ میں علاج کرواتا ہے, اس کے خرچے کے اوپر جو وہ خرچہ باہر کرتا ہے, آپ ہر سال پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. آپ کو اندازہ لگائیں کہ اگر 1000 کینسر کا مریض باہر علاج کرواتا ہے کینسر کا, تو اس کے اوپر کم از کم خرچہ 35 سے 50 ملین ڈالر ہے. سب سے مہنگا علاج ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہاسپٹلز کی یہاں اس لیے ضرورت ہے کیونکہ عام آدمی باہر جا کے کینسر کی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا. اس کا خرچہ عام ایوریج خرچہ اگر آپ باہر جائیں گے, جو علاج شوکت خانہ میں 5 لاکھ کا ہوتا ہے, وہ آپ اگر جائیں گے انگلینڈ میں یا امریکہ میں وہ 40 یا 50 لاکھ کا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کینسر کے لیے اس وقت بڑی, ہمارے پاس ابھی پوری فیسلٹی, ایک ہاسپٹل ہے صرف. تو یہ ضرورت ہے اس ملک کے اندر کہ بڑا کریں. ہم اپنے ہاسپٹل کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوسرا بھی کراچی میں شروع کریں. خان صاحب ایک سوال, کیونکہ کرکٹ آپ کا فرسٹ لو ہے, پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے انڈیا, کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ میرے سے آپ 9 سوال پوچھیں, کیونکہ میں ابھی ٹیم کو ہی لیکچر دینے جا رہا ہوں. 7 بجے میں نے ٹیم کو بات کرنی ہے. اتنی زیادہ امید تو نہیں ہے, سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ اگر ان کی پچھلی پرفارمنس دیکھی جائے تو ٹیم میں فائٹنگ سپرٹ, جو ٹیم کمزور ٹیم بھی اچھا رزلٹ دے لیتی ہے اگر وہ ایک بن کے کھیلے. بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیم میں وہ فائٹنگ سپرٹ نہیں نظر آ رہی. اور خان صاحب ان کی فنش خراب ہے, اس کے بارے میں ویسے تو بہت اچھا, ویسے آسٹریلیا کو بھی کئی مرتبہ ہرانے کی پوزیشن میں, ایک مرتبہ ہرا بھی دیا, تو یہ فنش کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پروفیسر صاحب جی, دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہے. اس وقت ان کی بیٹنگ بولنگ زیادہ بہتر ہے, لیکن ہم آج سے, میں آخری دفعہ جب انڈیا ٹور کیا تھا, ہماری تب بھی انڈیا کی ٹیم ہمارے سے آن پیپر زیادہ بہتر تھی, لیکن ٹیم نے فائٹنگ سپرٹ سے ساری ٹیم ایک بن کے کھیلی, کمزور ٹیم نے طاقتور کو ہرا دیا. یہ ٹیم اگر ایک بن کے کھیلے, ٹیلنٹ ان میں ہے, لیکن آن پیپر اس وقت ہندوستان زیادہ بہتر ہے, اور اگر انہوں نے کوئی ایکسیپشنل پرفارمنس نہ دی تو رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. شکریہ عمران بھائی. فیض صاحب آپ کی اجازت سے پہلا سوال آپ سے بڑا راستہ سوال ہے. ہم لوگ پہلی جماعت سے پڑھتے اور سیکھتے آئے ہیں, قطار بنائیے. آپ کی نسل ہمیں یہ پیغام تو دیتی ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا عملی مظاہرہ دکھانے کا موقع ہے یا نہیں؟ یہ عمومی سوال ہے ڈسپلن کے حوالے سے. ہمارے جو ڈسپلن کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ عجلت ہے, اور مدتوں سے اس احساس کی محرومی سے کہ طاقتوروں کے اور منسلک لوگوں کے اور با اختیار لوگوں کے کام سرعت سے ہوتے ہیں, جلدی سے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ مرسینری ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں, ایسے بندے کی طرح کہ جس کو معلوم ہے کہ آج کے بعد شاید دوسرا لمحہ ہمارا نہ ہوگا. تو ہماری عجلت ہی ہمارے ڈسپلن کی بے ترتیبی کا باعث ہے. اگر ایک مستحکم اور بایقین حکمرانی ہو اور لوگوں کو اعتماد ہو کہ انصاف کی برکت سے اور اعتدال سے, اور ہمارے جو حکومتی کارندے ہیں ان میں بھی اسی قسم کا انصاف اور اعتدال ہو, تو میرا خیال یہ کہ ہم بہت جلد, آئی وڈ سے ود ان ان اوور نائٹ, ہم ڈسپلن کو پلٹ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ خوف کے بارے میں ہے کہ نارملی شاگردوں کو استاد بچپن سے خوف کی وجہ سے ڈسپلن سکھاتے ہیں. جب آپ کی شخصیت اتنی دلچسپ اور اٹریکٹیو نہ ہو, اور جب آپ کے کردار میں کوئی ایسی چمک نہ ہو جو دوسرے کو متاثر کرے, تو ایک بے رنگ, بے ربط اور ایک بے مزہ سی استادیت جو ہے وہ بچوں کو بغیر لاٹھی کے قابو نہیں رکھ سکتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ استادوں کا بھی قصور ہے. بہرحال میرے پیش نظر جو استاد ہے
وہ رب کریم کی جناب سے اپنی عظمت و بزرگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مشکل ترین کلاس پائی، بد تہذیب گوار اور اتنے ظالم و سرکش طالب علم کو کلاس میں گھسنے کی بجائے استاد کی جان کے بھی ڈر پے ہوئے، مگر اس استاد عظیم نے نہ چھڑی استعمال کی، نہ تانا دیا، نہ گوش مالی کی، نہ کسی کے ساتھ سختی کا کوئی رویہ رکھا، نہ بد دعا دی، اور دنیا کی بدتمیز ترین کلاس کو اصحاب رسول میں بدل دیا. صاحب یہ سوال یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے بارے میں جو ان کے انٹرنل فنامناز ہیں وہ بتا دیتے ہیں، ڈیفائن کر دیتے ہیں. کیا یہ آپ کا تجزیہ ہوتا ہے یا تقدیر کا علم آپ کو ہے؟ اور کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں ہے کہ آپ ہمارے سیکرٹ خیالات پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھیے جی، آپ میرے خفیہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ غیب و شہود کے درمیان عقل حجاب ہوتی ہے. اگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ غیب و شہود کے درمیان صرف عقل حجاب ہوتی ہے، اور جس کی عقل زیادہ متجسس، فتنہ جو ہے، سراغ رساں ہے، اور اس میں تمام ایلیمنٹس دنیاوی اور الہیاتی سراغ ثانی کے موجود ہیں، وہ یقیناً کچھ ایسے خفیہ رازوں کے پتہ لگا لیتے ہیں جو عمومیت کے نزدیک خفیہ راز ہیں، مگر خصوصیت کے نزدیک علم ہوتا ہے. اور خصوصی علماء ان سے آگاہ ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی لفظ کشف استعمال کرے، جیسے اکتشاف کا لفظ ہے، کشف ہے، الہام ہے، تو کشف اور الہام دونوں علم کی اعلیٰ ترین سفسٹیکیشنز کے نام ہیں. اعلیٰ ترین سفسٹیکیشن عقل کی الہام ہے. عقل شروع ہوتی ہے جبلت سے، اور جبلت کی تمام یکسانیت کی وجہ سے تمام عمومی لوگوں میں جو ذہانت موجود ہے اس کو ہم کامن انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس انٹیلیجنس کے حصول میں انسان، جانور، برگ و بار تک یکساں، اور وہ درخت بھی انٹیلیجنس رکھتا ہے کہ جس کے اوپر جب کوڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی مہارت سے ان کا خون چوس لیتا. ایمیزنس کے وہ درخت. جب یہ جبلت تہذیب یافتہ ہوتی ہے اور شناخت علم پاتی ہے اور ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے تو اس کو انٹلیکٹ کہتے ہیں. اور اسی انٹلیکٹ کی بنیاد پہ لوگ انٹلیکچولز بنتے ہیں، دانا و بینا بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں اور علمیت کے دعوے دار ہوتے ہیں. جب یہ انٹلیکٹ جو ہے کسی نقطے پہ مرکوز ہو جائے، مجذوب ہو جائے اور مجہول حد تک اس کے پیچھے پڑ جائے، جیسے 12 سال الیگزینڈر فلیمنگ، جیسے 12 سال نیوٹن، اسی طرح بہت سارے سائنسدان اور بہت سارے دانشور جب ایک نقطہ مرکوز پہ عقل کو استعمال کرتے ہیں تو جو خصوصی علم پیدا ہوتا ہے اس کو ہم انٹیوشن کہتے ہیں، جسے آپ وجدان کہتے ہیں. وجدان جب توجہات الہی میں جاتا ہے اور مابعد الطبیعات کی سیر کرتا ہے اور خداوند کریم کی آرزو کرتا ہے اور تجاہل سے تعارف کو بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خصوصی ادراک اور فہم و فراست سے آشنا کیا جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو پھر یہ علم جو ہے انٹیوشن سے آگے بڑھ کر الہام ہو جاتا ہے، اور الہام خیر اور الہام شر. جیسے شیطان کے لوگوں کو شیطان الہام کرتا ہے، خدا کے بندوں کو خدا الہام کرتا ہے. اور یہ وہ درجہ عقل ہے جو ہمارے اولیاء اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا، اور میں بغیر اس کے یعنی اتنے بڑے منصب کی آرزو کیے بغیر ایک کامن سٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس درجہ عقل کو جو انٹیوشن سے آگے بڑھتی ہے، تو وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں آپ کی پیش خدمت ہے کہ نگاہم نک بگنجینائے دلہا میزد. نگاہم نقب
بگنجینائے دل ہاؤ میزد کہ میری نگاہ لوگوں کے دلوں کے خزانے میں نقب لگاتی تھی. جب میں چلا جاؤں تو آپ کو مبارک ہو مجدباد اہل ریا را کے میدان رفتم. جب میں چلا جاؤں گا تو آپ اہل ریا و نفاق کو مبارک دینا کہ آج وہ چلا گیا ہے کہ جس کی نگاہ دلوں میں نقب لگایا کرتی تھی. یہ ایک سوال ہے جو پروفیسر صاحب سے کیا گیا ہے، لیکن یہ میں پروفیسر ساجد میر کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شمار فرقے، ہر فرقے کے پاس دلائل موجود. میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، میں آپ کے حضور، اللہ کے حضور کامیابی چاہتا ہوں. کون سا فرقہ صحیح ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پروفیسر ساجد میر. قرآن پاک نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو جہاں ہوتا ہے وہی اسی چیز کو اور اسی مسلک اور اسی طریقے کو پسند کرتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے. حقیقت بہرحال ایک ہے، حق ایک ہے، اور شرعی طور پر اس کا معیار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے. جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، وہ حق ہے. اس میں فرقوں کی بات بعد میں آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے. کسی بھی جگہ ہوتے ہوئے اگر آپ حق کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ درست طریقے پر ہیں. اور اگر کوئی طبقہ بائی اینڈ لارج مجموعی طور پہ حق پر چلتا ہے، ان معنوں میں وہ کتاب و سنت کو رہنما بناتا ہے، تو اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل چیز کتاب و سنت ہے، اس پر، اس کے معیار پر آپ پرکھیں ہر چیز کو. اگر خود نہیں پرکھ سکتے، اور اس زمانے میں تو ایسے مشکل نہیں رہا، قرآن پاک کے احادیث کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو طریقے ہیں ان کے کئی مجموعے مل جاتے ہیں، اردو میں مل جاتے ہیں، ہر زبان میں مل جاتے ہیں. تو ان پر پرکھیں، ان سے دیکھیں، یا کسی ایسے عالم سے رابطہ کریں جو براہ راست کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے آپ کو بتا سکے کون سی بات درست ہے، کون سی نادرست ہے. یہی طریقہ ہے حق کو پہچاننے کا اور حق پر چلنے کا. علامہ صاحب سے آپ کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. علامہ صاحب میرے بھائی اور دوست اور ہمیشہ سے اکٹھے. میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہدایت اور تعلیم کے تمام راستے جو ہمارے ہیں، کیا کسی استاد کی مخصوص تقلید کے بغیر بھی اس استاد سے علم و دانش کے سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل علامہ صاحب ہیں اور ماشاءاللہ اور تعالیٰ عزیز اہل حدیث کے سرتاج، تو کیا کوئی شخص یہ کوشش کر سکتا ہے کہ علم و آشتی کو اور ہنر و فن کو حاصل کرنے کی علامہ صاحب کی خدمت میں آئے اور علم حاصل کرے مگر ان کی جماعت میں داخل نہ ہو؟ جماعت میں داخل ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اصل میں یہی بات میں نے کہی تھی کہ حق کو پہچاننا اور اس کو قبول کرنا یہ اصل چیز ہے. جماعت آپ اپنی نسبت کسی طرف بھی کرتے ہوں، حق کے ساتھ آپ کی نسبت ہو جائے تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے. ماشاءاللہ جی، الحمدللہ. یہ ایک سوال ہے جو کہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ سریہ کی نوعیت کیا ہے. اس میں تھوڑے مجاہد نکلتے تھے اور کفار کے قافلوں پر حملہ آور ہوتے تھے، کیونکہ اس کو بعض مغربی مفسرین بنیاد بنا کر اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے. یہ بہت ہی سطحی رائے ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے. اگر آپ تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو آغاز اس وقت سے کرنا ہوگا جب آقا و رسول نے تبلیغ شروع کی. جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو کفار نے آپ کو شعب ابی طالب میں اپنے خاندان سمیت مقید کر دیا. اس مشکل اور آزمائش سے جب آپ نکلے تو مکہ میں آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. آپ ننہال میں گئے، طائف میں، وہاں بھی آپ پر پتھر برسائے گئے. اس کے بعد آپ ایک شخص کی پناہ میں آئے اس شرط پہ کہ مکہ میں تبلیغ نہیں کروں گا. پھر آپ حجاج جو کہ حج کرنے لوگ آتے تھے ان سے آپ نے شہر سے باہر منع میں ملنا شروع کیا، اور اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے ان کو تبلیغ شروع کی، اور ایک نوبت آئی کہ آپ کو اس تبلیغ کے لیے مکہ سے نکلنا پڑا. اس تمام جد و جہد میں آپ کے خاندان پر جو ستم ٹوٹے وہ آپ نگاہ میں رکھیے. پھر آپ
اس گھر سے نکلے دوسرے شہر میں گئے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کے کفار کسی قسم کی مہربانی کا ارادہ رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو نہیں لکھا کہ انہیں یہاں سے نکالو؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ انہیں مدینہ میں تنگ کیا جائے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تمام کفار مکہ اس قافلہ قریش میں اپنی رقمیں لگائے بیٹھے تھے جو قافلہ شام سے مال و اسباب لے کے آ رہا تھا؟ کیا تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اسباب اس لیے اکٹھے کیے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کو یکمشت ایک دم سے ختم کر دیا جائے؟ کیا اگر رسول نے اپنے دفاع میں اپنے اصحاب سے اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس قافلے پر حملہ آور ہو جاؤ تاکہ ہم ان کی طلب و رسد کے راستے کاٹ دیں، تو کیا اسے لوٹ مار کہا جائے گا؟ یہ تو جارحیت میں بھی نہیں آتا، یہ تو دفاع میں آتا ہے۔ یہ سوال تھا ڈاکٹر محسن کا۔ دوسرا سوال تھا پروفیسر صاحب اپنے آپ کو پہچاننے کے مراحل کیا ہیں؟ میرے خیال میں اس کا استاد انتہائی تفصیل سے جواب دے چکے ہیں اس سے پہلے، اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ جی جنرل حمید گل صاحب سے سوال ہے، کہتے ہیں جی کہ 2-3 دن سے اخبارات اور میڈیا میں متواتر آ رہا ہے کہ عورت کو نکر میں جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ آنکھیں بند کر لیں، آپ کے کیا کومنٹس؟ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور یحییٰ خان بھی اپنے آخری ادوار میں کچھ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ کیونکہ میں تو خود اس پہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی اب کہتے ہیں کہ داڑھی اور پردے کو تو گھر میں رکھو اور بغیر کپڑے کے ٹانگیں باہر لے آؤ، تو یہ تو غلط بات ہے، کچھ تو عقل کی بات کریں۔ میرا خیال ہے اس کا زیادہ نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ خاتون حضرات، تھوڑا سا جواب اس کا میں آپ کو، میرا خیال جنرل صاحب سے مختلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف متقی ہو گئے ہیں اور انتہائی عبادت گزار ہو چکے ہیں، اور کیا خوبصورت طریقہ ہے امت مسلمہ کو سبق دینے کا، اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی لڑکیاں نکر پہ کے نکلیں مسلمان آنکھیں نیچی کر لیں۔ اس پہ تھوڑا سا اضافہ مجھے کرنے کی اجازت اگر دی جائے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ متقی ہونے کا، بقول پروفیسر صاحب متقی ہونے کا یہ مشورہ جنرل صاحب کو چاہیے کہ وہ بش کو بھی دیں کہ اگر اسے پاکستان اور ایران کا ایٹمی پروگرام پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند رکھے، اور اگر انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند رکھے۔ جی پروفیسر صاحب، اگلا سوال آپ سے ہے، قرب الہی انسان کی اپنی کاوشوں سے ملتا ہے یا اللہ خود انسان کو منتخب کرتا ہے؟ اگر فقیر بائی برتھ منتخب کر لیا گیا ہوتا ہے تو عوام کے لیے قرب پروردگار کی اتنی صعوبتیں کیوں؟ اپنا قبلہ آپ کا اسم گرامی؟ جی وہ نام سے پرہیز، آپ کا اسم گرامی؟ محمد توفیق۔ جی جی، جناب قبلہ محمد توفیق صاحب، یہ سوال کتنا غیر ضروری ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں مجھے آپ کو اور سوال کرنے کو اللہ نے پہلے سے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ اللہ نے ولایت مخصوص کر دی ہے، تو ولایت ہر مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان وہی ہے، جیسے میں ابھی پہلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ جو طلب خداوند میں جد و جہد کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، پھر اس جہاد کے سلسلے میں خدا اسے کہیں مقام شہادت میں ملتا ہے، کہیں مقام خرچ اموال میں ملتا ہے، اور کہیں اسے خوف و حزن سے آزادی ایک اس مالدار کو عطا کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی صفت نہیں سوائے مال کے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی تخصیص جو ہے اللہ کے ہاں بندوں میں نہیں ہے، البتہ درجات بندگان جو ہیں درجات علم سے ہیں، اور خداوند کریم بار بار فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور درجات فوقیت عبادت تو اور ہوتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے ولایت جو ہے اس کا ڈیسیشن نہیں ہوتا، بلکہ اصل ڈیسیشن خدا کے نزدیک قربت اور محبت کا درجات علم پہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ ہے کہ خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ امانت علم کو کہاں رکھتا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ اگلا سوال ہے روح کے حوالے سے کہ روح کیا ہے اور اس کی فزیکل ایگزسٹنس کو لیبارٹری میں ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ثابت کیا جا سکتا ہے تو کیسے؟ دیکھیے، لیبارٹری میں تو فزیکل ایگزسٹنس بھی ثابت نہیں ہو سکتی،
लेबोरेटरी के पास तो इतने फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो हीसेन और मीसेन हर एक को दिखाती फिरे, एटम दिखाती फिरे। ये तो बड़े मखसूस किस्म के तकनीकी आलात जो बड़ी महारत और बारीकी की हद तक पहुँचे होते हैं, वही किसी ऐसे मफरूज़ा एलिमेंट तक शहादत देते हैं जो आम आदमी की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो रूह जो है मेरे नज़दीक कुछ अहादीस से इसका मकाम मैं तयन करता हूँ। इसके लिए मैं यकीनन आपसे ये माज़रत चाहूँगा कि मैं इसके हक़ में शायद कोई बहुत मजबूत, जहाँ तक उसके हक़ में कुरान और हदीस है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदावंद करीम ने कहा कि यसअलूनका अनिर रूह, के पूछते हैं कि रूह क्या है, तो इनसे कह दो कि कुल्लु रूहिन अम्र रब्बी है, अमर अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, मगर तुम लोगों को इसका इल्म बहुत कम दिया गया है। और कलील इल्म का मतलब ये है कि बहुत ही कम लोग शायद इसको गर्ज़ात तक पहुँचे। एक आध कह सकते हैं, एक सेंचुरी में एक आध कह सकते हैं, या पूरे एक मज़हब में एक आध बंदा कह सकते हैं कि जो इस मज़हब की इस शनाख्त को पहुँचाओ। मगर कुछ अहादीस ऐसी हैं जिसकी वजह से हम रूह के एक पैटर्न और अंदाज तक पहुँच सकते हैं। मेरे नज़दीक आज के मॉडर्न ज़माने में रूह की अहमियत समझना ज़्यादा आसान हो गई है। जब से ये माइक्रोचिप्स का दौर आया है, रूह अब मुझे तो समझ आती है कि क्या है, क्योंकि अल्लाह हदीस कुदसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम की ज़ुर्रियत को उसके हाथ पे रखा, तो आदम ने देखा कि एक हाथ में चमकदार दाने हैं, सिलिकॉन चिप्स, और एक हाथ में तारीक दाने हैं। तो आप तारीक दानों को देख के रोए और चमकदार दानों को देख के खुश हुए। चमकदार दाने वो अरवाह थी जो निजात याफ्ता थी, और वो तारीक दाने वो थे जो अजाब याफ्ता थी। तो उससे पता ये लगता है। और वैसे भी अगर आप गौर कीजिए तो रूह कहीं मक़ैद है, कहीं मकाम है, वो आवारा नहीं घूमती, वो बंदे के अंदर मौजूद है और उसका वजूद है। जब रूह का वजूद है, उस वजूद का कोई तशख़्ख़ुस ज़रूर होगा, और वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोरे में नस्ब है, और वहाँ से उसको निकाला जाता है। और निकालने का जो अनसीन ऑपरेशन मलाइका करते हैं, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि जो रूह बज़ाहिर आलाइश दुनिया में उलझ गई, जिसकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हुई, कैंसर की तरह उसके इंटेंगलमेंट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उस रूह को कुरेदते निकालते हुए उसकी खिलाफ मर्जी मलाइका उसको बड़ी अजियत से निकालते हैं। मगर वो रूह कि जो दुनिया से डिटैच रही और मरते वक्त जो है उसका हिसाब बैलेंस और उम्दगी में रहा, उसको निकालते हुए मलाइका को ये दांत की दाढ़ की तरह है कि किसी की दाढ़ आसानी से निकल आती है और किसी की बड़ी अजियत से निकलती है, और किसी की जब अकल दाढ़ निकालनी हो तो और भी इजाफा हो जाता है अजियत में। तो खातिन हज़रात, मुख्तसरन में मैं इसके ऊपर कोई सनद नहीं लिख रहा, या मैं ये नहीं आपको बता रहा कि ये हतमी लफ्ज़ हैं, मगर मेरे नज़दीक जो है रूह एक इंतहाई फाइनेस्ट माइक्रोचिप है जो हर हालत में सलामत रहती है। ये उस माइक्रोचिप की तरह जिसकी मशीनें आप बदल दें, मगर वो माइक्रोचिप सलामत हो तो अपना फंक्शन करती रहती है। और ये चिप जो है फिर मलाइका ही बड़ी महारत से इसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। मेरे पास बड़े मुअज़्ज़ज़ सर्जन बैठे हैं, वो अगर चैलेंज कबूल करें तो और बात है। वो ये हदीस ऐसे भी है कि वो रूह एक रेशमी कपड़े पर निकाली जाती है। तो कहाँ तक ये हदीस सही है, मतलब सही है में नहीं है। और इससे साबित होता है कि रूह का कोई ना कोई वजूद ज़रूर है। और जो उस्ताद ने इशारा किया रीढ़ की आखिरी हड्डी की तरफ, ये भी एक हदीस है कि ज़मीन सब कुछ खा जाती है मगर रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा। गो हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोरा हो सकता है उसके अंदर कोई इंतहाई फाइन पार्टिकल हो जो हाई डिग्री टेम्प या किसी किस्म की केमिकल डिकम्पोजिशन को रेजिस्ट करता हो। तो ये हदीस के इशात। ये रेशमी कपड़े की जो बात हुई, असल में ये उस रूह के एजाज़ की बात है, जैसे कि जिसके बारे में प्रोफेसर साहब ने कहा कि आदमी ने उसे अच्छी हालत में रखा, उसे
آلودہ نہیں ہونے دیا حتی الامکان، جہاں تک ممکن ہے اسے آلودگیوں سے بچائے رکھا، اس کے ایک اعزاز کی ایک علامت ہے۔ اور یہ پروفیسر ساجد میر صاحب سے سوال ہے ہری پور ہزارہ سے کہ ویڈیو ریکارڈنگ غیر شرعی گردانتے ہوئے میرپور کے ایک عالم باعمل اہل حدیث گوجر خان آتے آتے رک گئے، ذی روح کی تصویر کشی کے لیے شرعی دلیل۔ مصورین کے بارے میں وعید آئی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ سے تصویر کشی جو ہے وہ مختلف ہے کیمرے کی تصویر سے اور ٹی وی کی تصویر سے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ نے اپنے آپ کو هو اللہ الخالق الباری المصور کہا، تو تصویر کے، شعر کے، ادب کے ان تمام حصوں میں جو غیر معقول، بلکہ احادیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ابن حشام میں ہے کہ ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصاویر ایک کنیسہ میں موجود تھیں، اور قرآن نے تعریفی انداز میں حضرت سلیمان کے بارے میں کہا کہ جنات ان کے لیے تماثیل بناتے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوشچن ابتدا اسلام میں آیا کہ جب بت پرستی بڑی کثرت سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی کیئرفل تھے کہ کوئی چیز ان کو ڈائگریس کر کے دوبارہ بت پرستی کو مائل نہ کر دے، اس لیے اس وقت یہ آرڈر مخصوص تھے۔ مگر بعد میں خاندان بنو عباس نے، بنو امیہ نے جو اپنے محل بنائے، ان پہ انتہا درجہ کی ڈیکوریشنز کی اور بے شمار تصاویر بنائیں، جس کو اس وقت کے حنبل اور شافعی نے چیلنج نہیں کیا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ تصویر کشی پر کوئی ایسا الزام آ سکتا ہے۔ جیسے قرآن میں تناسخ موجود ہے جگہ جگہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ما ننسخ من آیات او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب ایک آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ بہتر آیت دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض احادیث ضرور ایسی ہیں کہ جو پہلے اور معنی رکھتی تھیں، اور تبھی شاید کبھی کبھی کسی بندے کو یہ کنفیوژن لگتا ہے کہ پہلے حکم خضاب نہ کرنے کا تھا، پھر خضاب کیا گیا، پھر کرنے کا آ گیا، حکم تو نہیں آیا مگر کرنے کی اجازت آ گئی۔ بعض اوقات پہلی اشیاء حرام تھیں، پھر وہ مکروہات میں چلی گئیں۔ تو حدیث بھی ایک پروگرس ہے مذہب اور قرآن کے ساتھ ساتھ، تو وہ ان کا تضاد نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل پروگرس ہے۔ جب وہ خطرات ختم ہو گئے کفر و شرک کی طرف پلٹنے کے تو پردے ڈالو، مگر جب آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ابھی آپ کی ذہانت میں اس پرانی مثالیت پرستی کی اگر علامت موجود ہے اور کفر و زندگی کی علامت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پردے لگانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک ریشمی کپڑا نقش و نگار والا جب عمر کو دیا تو حضرت عمر نے کہا، یہ کہا رسول اللہ آپ تو ریشمی کپڑا پہننے کو منع فرماتے ہیں اور مجھے دے رہے ہیں۔ فرمایا تجھے یہ تھوڑا کہا پہن، بیچ دے، یعنی اسی کی تجارت ممنوع نہ قرار پائی۔ کسی اور نے بھی تو لینا تھا، اور یہ پیغمبر سے بعید ہے کہ جو میرے یا ان کے لیے نامناسب ہو وہ کسی اور صحابی کے لیے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی اجازتیں موجود تھیں۔ پہلے عرصے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا، اور پھر جو اللہ نے آسانی کی، میں نے ابھی آپ کے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا دعویٰ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے آپ کا دین آپ پر آسان کر دیا۔ مغازی میں ایک روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کعبہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اسے کھولو، دھو، اور یہاں ساری تصویریں ہٹا دو ما سوا ابراہیم، اسماعیل اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ آپ جب اندر گئے تو وہ تصویریں باقی تھیں اور ان کے ہاتھ میں تیر تھے۔ آپ نے کہا یہ کیا، ان کو بھی ہٹا دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا ان کو رہنے دو۔ کہا خدا تمہیں غارت کرے، کیا یہ جوا کھیلا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی تصویروں میں ہاتھوں میں تیر تھے فال ڈالنے کے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، صرف روایت آپ تک پہنچائی۔ دوسرا ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو استاد نے جو بات کی کہ کچھ احادیث ایسی تھیں جو لوکل سچویشن میں ایک خاص مقصد کے لیے آقا رسول نے فرمایا، جب وہ سچویشن وہ خطرہ نہ رہا، جیسے بت پرستی کا گمان کسی تصویر پہ کرنے کا امکان نہ رہا، تو وہ اس قدر شدید مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ رائے ہے۔ آپ ایک سوال ہے اس کا مختصر سا جواب دے دوں کہ سوالات کے آغاز میں آپ کی عقیدت میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ شمیم انجم صاحب نے کہا تھا
تو میں جب پہلے روز استاد سے ملا تھا تو میں بہت لوگوں سے عقیدت رکھتا تھا، تو جو فکرہ میرے نقطۂ فکر بنا، فکر کا آغاز بنا، وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب عقیدت تو علم کی دشمن ہوتی ہے۔ اس زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ایک جاوید چودھری صاحب ہیں جو مشہور کالم نگار ہیں ہمارے، انہوں نے انفارمیشن دی ہے، نیو یارک میں روح پر تجربات ہوئے، اس میں انہوں نے روح کا وزن نکالا، یہ وزن 67 گرام تھا۔ وہ مرنے والوں کو ترازو میں رکھتے تھے، جو ہی روح نکلتی جسم کے وزن میں 67 گرامز کی کمی ہو جاتی۔ انہوں نے 10,000 تجربات کیے، تمام مردوں میں 67 گرام وزن کم ہوا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک دلچسپ سوال پروفیسر رفیق صاحب سے کہ آپ کو لوگوں نے اب جادوگر کہنا شروع کر دیا ہے، برائے مہربانی تبصرہ کریں۔ خادم حضرات، آج کا جو جادوگر ہے وہ آپ کو پتا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہے، ایلیوژنسٹ ہے، بڑا ٹاپ کا ایلیوژنسٹ ہے، اور میں نے بڑی کوشش کی اس کی 2-4 ٹرک سیکھ لوں مگر نہیں سیکھ سکتا۔ جادوگر میں جو بنیادی فرق ہے اور استادوں میں کہ ان کی مہارت لفظی اور خیالی نہیں ہوتی، بلکہ وقت اور ان کی متحرک بازو اور ٹانگوں کا فرق ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جب سے میری اب ٹانگ زخمی ہوئی ہے میں اس تحرک سے بھی چلا گیا ہوں، اس لیے قطعاً کوئی گمان نہیں ہے کہ میں جادوگر ہو سکتا ہوں۔ باقی جو تھوڑے 4 ہنر ہیں وہ آپ یقین جانیے کہ تھرو آؤٹ خدا کے حضور سے میں ہیں، کسی جادوگر کے آستان سے نہیں ملے۔ پروفیسر جنرل حمید گل صاحب سے سوال ہے، جہاد کیا صرف ملک کے سربراہ کی طرف سے اجازت نامہ ہے؟ مگر حضور نے فرمایا جب قیامت کا نزول ہوگا تو ایک جماعت جہاد کرے گی، تو کیا جو جہاد آج کل ہو رہا ہے کشمیر اور فلسطین میں وہ جائز ہے؟